لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کا پاکستان کے GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون بڑھانے، باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان کی طرف سے لیبیا میں امن و استحکام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ہوئی۔ نور خان ایئر بیس پر لیبیائی کمانڈر ان چیف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات، صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت، وادی تیرہ کے موجودہ صورتحال پر غور، وفاق کی جانب سے صوبے کو واجبات کی ادائیگی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے امن کے لیے وفاق اور صوبوں کا تعاون ناگزیر قرار دیا، کہا قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے۔ صوبائی حکومت بااختیار ہے، KP حکومت قیام امن اور عوامی فلاح کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں سنبھالے۔ وزیر اعظم نے مجھے ملاقات کی دعوت دی، ملاقات میں بانی سے متعلق یا کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی شہباز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ وزیر اعظم سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون پر گفتگو کی، ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کرتے رہیں گے۔ وادی تیرہ اور کرم کے لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جن سے ان کی دل آزاری ہو۔ دہشت گردوں کا کوئی صوبہ، ملک اور نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ دہشت گردی کی ہم سب کو بحیثیت پاکستانی مذمت کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی ملاقات، وزیر اعظم نے پاکستان کے اقتصادی ترقی اور اصلاحات میں عالمی بینک گروپ کی معاونت کو سراہا۔ پاکستان کے ساتھ عالمی بینک گروپ کی طویل المدتی شراکت داری اور بالخصوص 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون کو قابل تحسین قرار دیا۔ تیز رفتار عمل درآمد اور مؤثر نگرانی پر وزیر اعظم اور اجے بنگا کا زور۔ عالمی بینک نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون کے راستے کنٹینرز اور ٹرک سے سیل کر دیے گئے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور سیکیورٹی اہلکار گشت جاری۔ بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی معطل۔ ریلوے حکام کے مطابق ریلوے سروسز بھی تیسرے روز معطل۔ قازقستان کے صدر کا 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ صدر اسلام آباد میں قیام کریں گے۔ صدر پاکستانی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملیں گے۔ دورہ 2 طرفہ تجارت، تعلقات اور علاقائی تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کا موقع ہے۔ علاقائی اور عالمی فورمز پر دونوں ممالک کے تعاون کے پہلوؤں پر بھی بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ازبیک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان اور ازبکستان کے 2 طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، اعلیٰ سطح روابط کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان ازبکستان تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ لاہور کی فضاؤں میں بسنت کا جنون بڑھ گیا، شہر مختلف رنگوں میں رنگ گیا۔ لبرٹی چوک پر سجائی گئی 2 بڑی پتنگوں نے شہر کی خوبصورتی بڑھا دی۔ مختلف شاہراہیں بھی سجا دی گئیں، جگہ جگہ پتنگوں کے ماڈل نصب کر دیے گئے۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر، رنگ برنگی پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی دکانیں سج گئیں۔ دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھ گیا۔ 8 فروری تک خرید و فروخت کی اجازت دے دی گئی۔
पंजाब के दूसरे शहरों से डोर और पतंगे लाने की इजाज़त, दीगर सूबों से डोर पतंगे आने से कीमतें कम होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि दीगर सूबों से डोर और पतंगे आने से आवाम को सहूलत मिलेगी, महंगाई में कमी आएगी। इस वक्त लोगों को पतंगे दस्तयाब नहीं हो रही, ताहम शहरी खूबसूरत त्यौहार की बहाली पर खुश हैं। बसंत की तैयारियां गली मोहल्लों में जारी हैं और अंदाज़ा नहीं था कि लाहौरी इस त्यौहार के लिए इस कदर मुंतज़िर है। शहरियों को पसंद, जिम्मेदारी और हिफाजत के साथ मनानी चाहिए। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को तमाम शहरियों के लिए मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, बसंत के मौके पर मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और रिक्शा सर्विस तीनों दिन बिला मुआवजा दस्तयाब होगी। ट्रैफिक दबाव और फजाई आलूदगी में कमी के लिए शहरी मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। ये लोग जिसको काबिज टोला कहते हैं वो अवाम के वोटों से आया है। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। शहर की बड़ी शाहराहों पर धरने और एहतजाज पर सख्ती करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कल 3-4 घंटे शारा फैसल ब्लॉक रहा, जो नहीं होना चाहिए। हैरत होती है कि सानिया गुल प्लाजे की तशहीर की जा रही है। एतराज़ उन पर है जो इस सानिया को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत सानिया के मुतासरा खानदानों के साथ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की स्वीडन और नॉर्वे के सफ़ीरों से मुलाकात। गुल प्लाजा सानिया पर वज़ीर आला सिंध से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में टैक्सेशन सिस्टम और टैक्स वसूली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सफ़ीरों ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड और सिंध हुकूमत की टैक्स वसूली की कारकर्दगी को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात, तरक्याती ताउन और गवर्नेंस के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला सिंध शायद ये भूल गए हैं कि कराची के अवाम ने मेयर कराची और कौमी इंतखाबात में जमात इस्लामी को वोट दिया था। पीपल्स पार्टी ने ताकत, धोस और धांधली के जरिए मेयरशिप समेत कराची की कौमी सूबाई नशस्तों पर कब्जा कर लिया। अगर काबिज मेयर को काबिज टोला न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? वज़ीर आला सिंध के हालिया बयान पर तर्जुमान जमात इस्लामी का सख्त रद्द अमल। कहा कि मुजाहरे और धरने अवाम का आईनी जमहूरी हक है। पीपल्स पार्टी यह हक अवाम से नहीं छीन सकती। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से बरतानवी रुकन इमरान हुसैन की मुलाकात। पाक बरतानिया पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर करने पर स्पीकर कौमी असम्बली को खराज तहसीन। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम को हर फोरम पर उठाते रहेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना होगा। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही वफ़द के हमरा खानपुर हज़ारा का दौरा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और दीगर हुकूमती अरकान भी हमरा। सिक्योरिटी आसार कदीमा और कमिश्नर हज़ारा ने वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों को बुद्ध मत, तहजीब और गंधारा विरसे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। यादगारी तहाइफ पेश किए गए। वर्ल्ड बैंक के सदर ने आसार कदीमा के इक़दामात की तारीफ की। वफ़द ने शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिंध असम्बली 14 बरस बाद आलमी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगी। एशिया रीजन की 7वीं और मुश्तरका एशिया और जनूब मशरकी एशिया कॉन्फ्रेंस कराची में होगी। 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी तक जारी रहेगी। इफ्तिताही इजलास के मेहमान खुसूस स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक होंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और खुसूसन सिंध के लिए पार्लिमानी सफारतकारी और जमहूरी मकालमे के फ़रोग़ में एक अहम संग मील करार दी जा रही है। सिंध हाई कोर्ट का अगवा बाराए तावान केस में रिपोर्ट ना जमा करवाने पर IG सिंध पर बरहमी का इजहार। आइंदा समात पर IG सिंध और FIR लिखने वाले ASI को ज़ाती हैसियत पर तलब कर लिया। मुकदमा 31 करोड़ रुपए के कारोबारी लेन देन के तनाज़े से मुताल्लिक है।
عدالت کی جانب سے کہا گیا فریقین میں اگر کاروباری تنازع پہلے سے تھا تو اغوا کا مقدمہ کیوں درج کیا گیا؟ آئی جی سندھ نے انکوائری کا حکم نہیں مانا، سچی ایف آئی آر داخل کروائیں تو سزا بھی ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی۔ صوبہ پنجاب کے شہر قصور کے علاقے مصطفی آباد میں کھلا مین ہول، معصوم بچے کی جان نگل گیا۔ دعوت ولیمہ میں شریک 3 سالہ بچہ کھیلتے ہوئے سیوریج نالے میں گر گیا۔ شہریوں نے بچے کو کئی فٹ گہرے مین ہول سے نکالا، فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا مگر جابر نہ ہو سکا۔ بچے کے والد نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی قصور سے کھلے مین ہولز کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ سیوریج لائن میں گرنے والی ماں بیٹی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ دونوں ماں بیٹی کے سروں پر زخم کے نشانات پائے گئے جبکہ خاتون سعدیہ کے دائیں کندھے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ رپورٹ میں دعویٰ 9 ماہ کی بچی رضا فاطمہ کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ دونوں کی موت سر اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر نے کیے جس کے بعد رپورٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے عوامی کالونی میں مبینہ ڈکیتی کی بڑی واردات، 8 سے زائد مسلح ملزمان جولرز کی متعدد دکانیں لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی واردات کورنگی ایریا مارکیٹ میں پیش آئی۔ مسلح ملزمان ہائی روف اور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنے کے لیے کرائم سین یونٹ کو طلب کر لیا۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کے خلاف قومی مہم کا باقاعدہ آغاز۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز گھر گھر مہم میں مصروف۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان نے پولیو کے خاتمے کی جدوجہد میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ قومی انسداد پولیو مہم وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس سال کی پہلی پولیو مہم سے پاکستان پولیو کے خاتمے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا چنیسر گوٹ اسکول میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائے گئے۔ مہم 2 سے 8 فروری تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب، کہا بچے انسداد پولیو مہم میں ہمارے سفیر بنے۔ زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا۔ پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو کا موذی مرض موجود ہے۔ سال 2024 کی پہلی قومی انسداد پولیو ویکسین مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ انسداد پولیو مہم میں ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں۔ خاتون اول آسم بھٹو زرداری کا پیغام، کہا انسداد پولیو مہم بچوں کے تحفظ اور پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے اور بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلوانا اس موذی مرض کے مکمل خاتمے کا واحد مؤثر راستہ ہے۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 21,500 روپے سستا ہو گیا۔ فی تولہ سونا قیمت 4,90,362 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ 3 دن میں فی تولہ سونا مجموعی طور پر 82,500 روپے کمی کے بعد فروخت ہو رہا ہے۔ 10 گرام سونا 18,433 روپے سستا ہوا۔